وہ نعمتیں جو انسان کے باطن میں ہوتی ہیں اور سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں نظر نہیں آ رہی، موت کے بعد وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آخرت میں وہ نعمتیں نظر آئیں گی جو اس جہان میں نظر نہیں آ رہی پر باطن میں ہیں۔ سینے میں نعمت ہے، نظر نہیں آ رہی، حشر میں نظر آئے گی۔ پتا چلے گا اس بندے کے پاس دولت ہے، یہ امیر ہے، اللہ کی محبت میں یہ بڑا امیر ہے، اس کے پاس اللہ کی محبت کا خزانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ میرے آقا کریم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، الہی میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت مانگتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل اللہ کی محبت اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کی محبت۔ اس حدیث میں حضور نے دعا جو فرمائی ہے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی عطا فرما، اپنے محبین کی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما، وحب عمل یقرب الی حبک، اور اس عمل کی محبت عطا فرما کہ وہ عمل کرنے سے تیری محبت مل جاتی ہے۔ وہ عمل کرنا نصیب ہو جس عمل سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اس دعا میں حضور نے تعلیم کیا دی ہے کہ یہ تینوں چیزیں اللہ سے مانگو، یا اللہ اپنی محبت دے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت دے، اور وہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس عمل کے کرنے سے تیری محبت مل جاتی ہے، جو عمل تیری محبت کے قریب کرتا ہے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جن کی محبت دل میں آئے تو اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اور اسی دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں وہ عمل کرنے سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ان کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور حضور دعا فرماتے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ، پروردگار میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کا سرمایہ آپ خرچ کر رہے ہیں، دن رات کا قافلہ چل رہا ہے، وقت گزر جائے گا، اور انسان کبھی یاد کرے گا اس وقت کو جو محبت کے بغیر گزرا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت مانگنی چاہیے، اور محبت کے سلسلے میں کسی نہ کسی حوالے سے جڑے رہنا چاہیے، یا اللہ کے محب بن جائیں یا اللہ کے محبوب بن جائیں، لیکن محبت کے کسی نہ کسی زاویے میں آپ جڑے ہوئے ہوں، کسی نہ کسی سلسلے میں جڑے ہوئے ہوں، محبت کے بغیر زندگی نہ گزاریں، یا اللہ کے محب بن جائیں یا اللہ کے محبوب بن جائیں۔ لیکن یہ دونوں مرتبے اتنے آسان تو نہیں ہیں، اللہ کا محب بننا یا اللہ کا سچا محبوب بننا یا سچا محب بننا، یہ دونوں ہی بڑے اعلیٰ درجے ہیں۔ عام بندہ جب سوچتا ہے تو ایک دفعہ تو لرز اٹھتا ہے کہ اللہ کی محبت یا اللہ کی محبوبیت کا مقام، مجھ جیسا گناہگار بندہ، مجھ جیسا پست خیال بندہ، مادی ضرورتوں میں گھرا ہوا، اسے ان مقامات کی کیا خبر؟ پر قربان جاؤں رحمت للعالمین کی شفقتوں پہ، حضور نے اس مقام کو بھی اپنی امت کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، خالق کائنات کی محبت کو حاصل کرنا،
یوں تو بڑا اعلیٰ اور مشکل مقام ہے، لیکن رحمت للعالمین کی آمد سے یہ آسان ہو گیا۔ حضور کی اس دعا پر غور کریں، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ ترتیب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور جس سے محبت کریں اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، حضور کی نظر میں مقبول بن جاؤ۔ جب حضور کی نظر میں مقبول بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت شروع فرما دے گا، اللہ محبت کرنے لگے گا۔ آگے حضور نے دعا میں عرض کیا وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ، یا اللہ جو بھی حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا آسان وظیفہ حضور کے نواسوں کا پیار، نسبت رسول کا احترام، امام حسن کی محبت۔ جو امام حسن سے سچی محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ویسے اللہ کی محبت کا مقام حاصل کرنے کے لیے جو میرٹ ہے، جو تقاضے ہیں، انہیں پورا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ اللہ کے محبوبوں سے، اللہ کے پیاروں سے محبت کریں گے، اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ الحمدللہ ہمارا تعلق ان بزرگوں سے ہے، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں جنہوں نے ہمیں ادب کا درس دیا ہے، جو حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں اور حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا جو خاک مدینہ کو آنکھوں کا سرما بنائے، وہ راکب دوش نبوت سے کتنی محبت کرتے ہوں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے نواسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر اور باطن دونوں کی نعمتیں کمال درجے میں عطا فرمائی۔ ظاہری حسن ایسا ہے کہ آپ کا چہرہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ یا اللہ جو اس پہ محبت سے سبحان اللہ کے اسے زیارت رسول نصیب فرما۔ امام حسن مجتبی کا چہرہ شبیہ مصطفیٰ، سب سے زیادہ حضور کے مشابہ امام حسن مجتبی، بڑے نواسے ہیں حضور۔ اللہ نے آپ کو بڑی باوقار اور متین شخصیت عطا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کو بڑی خوبصورت سیرت عطا فرمائی تھی۔ صورت تو اعلیٰ ہے ہی، اللہ نے آپ کو سیرت بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی۔ انسان کی سوچ بنانے میں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو ماہرین نفسیات ہیں یا ماہرین تمدن ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں نا، ایک انسان کی خونی وراثت، باپ دادا کی طرف سے خون کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں، اور دوسرا ماحول۔ ماحول کا بھی ذہن بنانے میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے ذہن سازی میں اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کل کل یعمل علی شاکلتہ، محبوب فرما دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ پہ عمل کر رہا ہے۔ ہر شخص کس کے مطابق عمل کر رہا ہے؟ شاکلہ کے مطابق۔ کل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ جو اندرونی شخصیت کا سانچہ ہے نا، اسے شاکلہ کہتے ہیں۔ سانچہ سمجھتے ہیں؟ یہ بھٹے پہ جائیں تو ایک سانچہ ہوتا ہے جس میں مٹی ڈالتے ہیں تو اینٹ بنتی ہے۔ جس شکل کا سانچہ ہوگا مٹی ڈالیں گے تو اینٹ اسی شکل کی بنے گی۔ مربع شکل کا سانچہ ہو، مٹی ڈالیں تو اینٹ مربع شکل کی بنے گی۔ مستطیل شکل کا سانچہ ہو، مٹی ڈالیں تو اینٹ مستطیل شکل کی بنے گی۔ جیسا سانچہ ہوگا
ویسی ہی اینٹ بنے گی۔ انسان کے اندر شخصیت کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس کے مطابق شخصیت ڈھل جاتی ہے۔ اب وہ سانچہ کیسے بنتا ہے؟ ایک اس میں خاندانی وراثت ہوتی ہے، ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور ماحول کے اثر میں ہی تعلیم ہے، تربیت ہے اور صحبت ہے، یہ سب اس ماحول کے اثر میں آتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ کہ ایک ہے نسب، ایک ہے کسب، اس سے اندرونی شخصیت کا سانچہ بنتا ہے۔ امام حسن کا نسب